على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد الحمدللہ تعالی آج ہم ایک مرتبہ پھر اس بابرکت درود شریف کی محفل میں جمع ہیں اور دینی باتوں کو سیکھنے کے لیے یہاں پر الحمدللہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاحب خانہ کے گھر میں بے شمار رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرمائے۔ جو ہم نے خطبے میں آیت تلاوت کی ہے وہ وضو سے متعلق ہے، وضو کے مسائل سے متعلق۔ ہم نے اپنے گزشتہ دروس میں، اپنے گزشتہ گفتگو میں استنجے کے حوالے سے مسائل بیان کیے تھے، طہارت کے بنیادی مسائل ہم نے آپ کے سامنے گوشت گزار کیے تھے۔ آج آپ کے سامنے وضو کے مسائل کو بیان کر رہا ہوں۔ حدیث شریف میں وضو کے حوالے سے بڑی تاکید آئی ہے۔ نماز کے لیے تو وضو شرط ہے ہی ہے، ضروری اور لازم ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ عام حالات میں بھی وضو کرنا، بلکہ مستقل وضو کے ساتھ رہنا، اس کے بھی بڑے فوائد ہیں اور حدیث شریف میں اس کی بھی بڑی فضیلت آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بروز قیامت میں اپنے امتیوں کو ان کے روشن اعضاء کے ذریعے پہچان، جن کے جسمانی اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں اس چمک کے ذریعے اپنے امتیوں کو پہچانوں گا، تو تم میں سے جس سے ہو سکے زیادہ سے زیادہ وضو کیا، کیونکہ وضو جو ہے وہ انسان کے ان اعضاء کے صغیرہ گناہ کو دھو دیتا ہے۔ صرف پانی بہنے سے ہی صغیرہ گناہ دھل جاتے ہیں، جن اعضاء کو وضو میں دھونا ضروری ہوتا ہے اور جو مسنون وہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب گناہ دھل جاتے ہیں اور کثرت سے انسان دھوتا رہے گا تو روحانی طور پر ایسی چمک پیدا ہو جائے گی کہ بروز قیامت آپ علیہ السلام اپنے امتیوں کو اس چمک سے پہچانیں۔ اس لیے انسان کو، ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ جتنا ہو سکے اپنے دن کا زیادہ سے زیادہ حصہ وہ وضو کی حالت میں ہی گزارے۔ جیسے وضو ٹوٹے دوبارہ وضو کر لے، جب ٹوٹے پھر وضو کر لے، خدا نخواستہ وضو نہ کر سکے تو تیمم کر لے، انشاءاللہ اس کا طریقہ بعد میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضو کے فرائض کو بیان کیا ہے، وضو کا بنیادی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ ایک تھیوری پریکٹیکل آپ علیہ السلام نے کر کے بتایا، اور آپ علیہ السلام کے وضو کو کئی صحابہ نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ وضو کرنا بھی صحیح ہے، یعنی اعضاء کو وضو میں ایک ایک مرتبہ دھویا جائے، یہ بھی درست ہے، یہ کم سے کم درجہ ہے۔ 2 مرتبہ دھویا جائے تو دگنا ثواب ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ 3 مرتبہ دھویا جائے تو یہ مکمل طریقہ ہے جس میں سنت اور فرض دونوں ادا ہو جاتے ہیں۔ سنت یہی ہے کہ ہر فرض کو جو شریعت میں سنت میں وارد ہوئے ہیں، جن اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا، ان کو 3 مرتبہ دھویا جائے تو فرض کے ساتھ ساتھ سنت بھی ادا ہو جاتا ہے۔ وضو عبادت غیر مقصودہ ہے۔ عبادتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو بالکل مقصود عبادت ہوتی ہے، یعنی اس کام سے مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے، ایک وہ عبادت ہوتی ہے۔ ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ اس چیز کے ذریعے ہم عبادت تک پہنچیں گے، جیسے نماز ہے۔ اب نماز تک جب ہمیں پہنچنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وضو کریں، طہارت حاصل کریں۔ تو یہ طہارت جو ہے یہ مقصود نہیں ہے بلکہ غیر مقصود ہے، ہم اس کے ذریعے نماز تک پہنچتے ہیں۔ اور یہ شرعی قاعدہ ہے کہ جب عبادتیں غیر مقصودہ ہوں تو اس کے اندر فرائض تو ہوتے ہیں، سنتیں تو ہوتی ہیں، واجبات نہیں ہوتے۔ اس لیے وضو کے اندر بھی کوئی واجب نہیں ہے، لیکن فرائض ہیں۔ فرائض کیا ہیں؟ فرائض ہیں ہاتھوں کو دھونا، اور ہاتھوں کو کہاں تک دھونا؟ کوہنیوں کی ہڈی سمیت، جو کوہنی کی نوکیلی ہڈی ہوتی ہے، یہ مکمل ہڈی سمیت دھونا یہ ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ چہرے کو ایک مخصوص حد تک دھونا، جو شرعی اعتبار سے چہرہ کہلاتا ہے، وہ پورا چہرہ دھونا یہ فرض ہے۔
اس کے علاوہ سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، اور پاؤں کو ٹخنے کی ہڈی سمیت دھونا یہ فرض ہے۔ اب یہ 4 فرائض قرآن مجید میں بیان ہوئے، لیکن اب اس کی مکمل تفصیل آپ علیہ السلام نے بیان کی۔ اور یہ ضروری ہے کہ وضو میں جو عضو ہم دھوئیں گے اس میں بال کی نوک کے برابر بھی حصہ خشک نہ رہ جائے، اتنی احتیاط سے اور توجہ سے دھونا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اتنا باریک سا حصہ بھی جسم کا رہ گیا دھونے سے اور پانی بہنے سے تو وضو نہیں ہوگا۔ بے دھیانی میں نماز پڑھ لی اور بعد میں خیال آیا کہ شاید ایسا رہ گیا تو نماز بھی نہیں ہوگی، لیکن شاید میں مراد یہ ہے کہ غالب گمان ہو کہ شاید وہ رہ گیا ہو، اگر ویسے وہم سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ بتانا مقصود ہے کہ اہمیت کتنی زیادہ ہے توجہ کرنے کی کہ اتنا سا حصہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنا وضو کا آغاز کریں۔ اگر کسی کو وضو کے ساتھ ساتھ جو مسنون دعائیں ہیں یاد ہوں بہت اچھی بات ہے، خدا نہ خاصہ یاد نہ ہو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی اس میں کراہت نہیں، ناپسندیدگی نہیں ہے۔ سنتوں کے ساتھ اس کو پورا کریں۔ سنت سے آغاز ہوگا وضو کا، اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا جائے، اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیا جائے کہ یہ آپ کے یہ ہماری کلائیاں ہیں، کلائی کی ہڈی سمیت اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھو لیا جائے، یہ پہلی سنت ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے دائیں ہاتھ کو چلو بنائیں اور اس سے ہم کلی کریں گے اور کوشش کریں کہ پورے منہ میں ہر جگہ پانی پہنچ جائے، یعنی ایسا نہیں کہ صرف منہ میں پانی ڈالو اور نکالیے، نہیں، کلی کرنا اچھی طرح کہ پانی منہ میں ہر جگہ اچھی طرح گھوم جائے، داڑھوں کے آس پاس، مسوڑوں کے آگے پیچھے اچھی طرح گھوم جائے، کلی 3 مرتبہ کر لیں۔ اور اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائیں، وہی دائیں ہاتھ سے آپ چلو بنائیں، پانی ناک میں چڑھائیں اور اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کی صفائی کریں۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم 3 مرتبہ پہلے ناک میں اچھی طرح پانی چڑھائیں، اس کے بعد 3 مرتبہ ہم پانی چڑھا کے صفائی کریں گے، اس کے بعد 3 مرتبہ پانی چڑھا کے ہم ناک کو ہم جو ہے وہ اس کی رطوبت نکالیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، صرف مجموعی طور پر 3 مرتبہ بہت ہے۔ آپ 3 مرتبہ پانی ڈالیں، اپنے ناک میں پانی چڑھائیں اور صفائی کر لیں، یہ 3 مرتبہ ہی ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ 3 مرتبہ نہیں ہوتا۔ بہرحال 3 مرتبہ یہ سنت ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ اس کے بعد لب بنائیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ لب بنائیں، دونوں ہاتھوں کے چلو جب جمع ہو جائے تو اس کو لب کہتے ہیں، لب بھرے پانی کا اور پھر اپنے چہرے پر پانی ڈالیں۔ یاد رکھیے چہرے پر پانی ڈالنا اور ہے اور چہرے پر پانی مارنا اور ہے۔ ہمارے ہاں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی بس ہم نے جلدی جلدی پانی چہرے پر مارا، چھینٹے جیسے مارتے ہیں، بعض اوقات ویسے پانی اپنے چہرے پر مارتے ہیں، یہ مکروہ ہے، خلاف سنت، ایسا نہیں، بلکہ اچھے طریقے سے بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے پورے چہرے پر پانی ڈالتے ہیں، بہائیں۔ اور اس کی حد یہ ہے، چہرے کی جو شرعی حد ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر جہاں سے بال اگتے ہیں یہاں سے لے کر جو ہماری داڑھی اگنے کی جگہ ہے یہاں تک، یہ ہماری لمبائی میں چہرے کی حد ہے، لمٹ ہے۔ اور چوڑائی میں کان کی یہ جو لو ہوتی ہے، ایک لو سے دوسرے لو تک، یہاں تک یہ چوڑائی میں چہرے کی حد ہوتی ہے۔ پھر اس کے حساب سے آپ اندازہ لگائیں پورے چہرے کی گولائی میں آپ کا چہرہ دھل جائے، وضو کے اندر پانی اچھی طرح بہہ جائے اور کوئی جگہ خالی نہ رہے، خشک نہ رہ جائے۔ اگر کسی کے بال، اگر کسی کو گنج پن ہے یا کسی نے ویسے گنج کروائی ہوئی ہے، بال اس کے نہیں ہیں، تو عام طور پر جہاں بال اگنے کی جگہ ہوتی ہے ہر ایک کو معلوم ہے وہاں تک دھو لے، اس سے اوپر دھونے کی حاجت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اپنے طور پر احتیاط کرتا ہے تو اس کو منع نہیں کیا جائے گا۔ اب نیچے کی حد میں آ جائیں تو یہاں پر اب داڑھی ہے، اگر کسی کی ہلکی پھلکی داڑھی ہے، خشخاشی داڑھی ہے، چھدری داڑھی ہے، ہلکے پھلکے بال ہیں یا نئی نئی داڑھی آ رہی ہے، زیادہ بال نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیچے اسکن کو دھوئے گا، اپنے چہرے کی جلد کو، تھوڑی کی جلد کو وہ دھوئے گا۔ لیکن اگر گھنی داڑھی ہے کہ آسانی سے پانی دل تک نہیں پہنچ سکتا تو داڑھی کے ظاہری حصے کو، بالوں کو گیلا کرنا کافی ہوگا۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ بالوں کو بھی گیلا کر کر کے محسوس ہو کہ ہاں پانی ہمارے جلد کو پہنچائے، ایسا کرنا ضروری نہیں ہے۔ جب داڑھی گھنی ہو بالوں کو گیلا کر لینا کافی ہوتا ہے، بالوں کو آپ جو سائڈ سے اور پیچھے سے آگے سے آپ اس کو اچھی طرح گیلا کر لیں، اور اس کے ساتھ پھر سنت یہ ہے کہ آپ اپنے انگلیوں کو، دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو گیلا کر کے اپنے گلے کی طرف سے آپ انگلیوں کو داڑھی میں داخل کر کے باہر سے نکال لیں، یہ خلال کہلاتا ہے کہ آپ کی گیلی انگلیاں آپ کی داڑھی کے اندر سے پھر جائیں، آپ کی داڑھی کے اندر کے بال بھی جو ہیں وہ گیلے ہو جائیں، تر ہو جائیں، یہ سنت ادا ہو جائے گی، یہ خلال کرنا کہلاتا ہے، خلال۔ یہ آپ کے وضو کا پہلا فرض ادا ہوا جو ہمارے یہاں ترتیب ہے سنت کے مطابق۔ اس کے بعد دوسرا جو فرض ہے وہ ہمارے کوہنیوں سمیت بازوؤں کو دھونا ہے، اچھی طرح دھو لیں۔ اب اس کے 2 طریقے ہمارے ہاں رائج ہیں جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم چلو پانی بھرتے ہیں اور پھر ہم بہا دیتے ہیں اپنے بازو پر، یہ بھی درست ہے،
اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، پانی بہ رہا ہوں، پورا بازو اپنا داخل کر کے اپنے بازو کو دھوتے، یہ بھی درست ہے، اس میں فوراً کوئی حرج نہیں، کوئی اس میں غلط نہیں۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ جب بازو کا دھونے کا آغاز کریں تو نچلے حصے سے جو ہاتھ کی کرائی کی طرف سے ہے اس سے آغاز کریں، لیکن بالعموم پورے بازو کا اب یہاں سے آپ پانی بہانا شروع کر دیں کبھی کوئی حرج نہیں، لیکن بارہ علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ یہاں سے پانی کو بہانا شروع کریں تاکہ جو ہاتھ کو دھونے کا ذکر ہے وہ ہاتھ سے ہی شروع ہو، بازو سے شروع نہ ہو، ہاتھ سے ہی اس کا جو قرآن مجید میں ذکر ہے حدیث شریف میں تو وہ یہاں سے شروع ہو جائے۔ یہ اس کا وضو کا طریقہ، اچھی طرح اس کو دھو لیا ہے، اور کوشش یہ ہو کہ ہڈی تک نہیں، یعنی صرف ہڈی کو آپ نے جب دھو لیا صرف یہاں تک آپ بس نہ کریں بلکہ تھوڑا اوپر تک دھو لیں تاکہ کوئی شک شبہ باقی نہ رہ جائے اور پورے اطمینان کے ساتھ آپ کا بازو دھل جائے، پانی اچھی طرح بہ جائے، اور ساتھ ساتھ آپ ہاتھ ملتے ہی چلے جائیں تاکہ یہ احتمال باقی شک شبہ باقی نہ رہے کہ پانی پتہ نہیں ہر جگہ پہنچا نہیں پہنچا، بال سارے گیلے ہوئے نہ ہوئے، تو اچھی طرح آپ اپنے ہاتھ بھی اس کے ساتھ بن لیں۔ اس کے بعد ہے مسح کا طریقہ، مسح، سر پہ مسح کرنا۔ مسح کا جو ہے وہ فرض تو یہ ہے کہ چوتھائی حصہ سر کا ہونا چاہیے، پورے سر کا کریں تو یہ سنت ہے، بہتر یہ کہ پورے سر کا کریں۔ طریقہ اس کا یہ علماء نے بیان کیا کہ دونوں ہاتھوں کی یہ آخری 3 انگلیاں شہادت اور سبابہ، یہ شہادت کی اور یہ ہماری انگوٹھا، ان کو چھوڑ کر باقی 3 انگلیوں کو آپ اس طرح اکٹھا جوڑ لیں، چھوٹی انگلی، اس کے بعد والی انگلی، پھر درمیان کی بڑی انگلی، ان کو آپ اچھی طرح جوڑ لیں، اور جو یہ ہمارا سر کا حصہ ہے بالوں کے اگنے کا، یہاں سے باقاعدہ اچھا آپ بہتر یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ گیلا نئے سرے سے کر لیں، لیکن اگر پہلے سے گیلا ہے جو آپ اپنا وضو کر رہے ہیں پہلے سے گیلا تو اس سے بھی ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں۔ تو آپ جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں اپنے اس انگلیوں کو سروں کو رکھیں، اور پھر ساتھ میں آپ کے انگلیوں کا باقی حصہ جو ہے یہ سر کے باقی بالوں پر رہے، سر کے باقی حصے پر، یہ اچھی طرح آپ کے سر پہ پیچھے گھومتا چلا جائے گدی تک، آپ کی صرف یہ انگلیاں ٹچ ہوں، باقی ہتھیلی آپ کی ٹچ نہ ہو، آپ گدی تک لے گئے۔ اس کے بعد اب آپ اپنے ہتھیلیوں کو گدی سے لا کر پیچھے سے لائیں گے، اور پھر سر کے سائڈوں والا حصہ جو ہے یہاں تک کر کے آپ آگے تک پورا کر لیں گے۔ پہلے آپ دوبارہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ کی جو 3 انگلیاں ہیں انگوٹھے اور شہادت کو چھوڑ کر ان کو آپس میں آپ ملا لیں، اور پھر آپ ان کو سر کے بال جو اگنے کی جگہ ہے وہاں پر رکھیں، ہتھیلی کو آپ سر سے ٹچ نہ ہونے دیں، کوشش کریں کہ آپ کی ہتھیلی ٹچ نہ ہو، اور وہ آپ کی جو باقی انگلیاں ہیں یہ سر کے باقی بالوں سے لگ جائیں، اور یہاں سے پھر آپ سر کا مسح کرتے کرتے آپ پیچھے سے گھما کے گدی تک لے جائیں، اور باقی جو ہتھیلیاں آپ کی گیلی رہ گئی ہیں آپ ان کو سر کے پیچھے سے جو حصہ جس کا مسح نہیں ہوا گدی پہ وہاں سے لے کر آئیں، اور سر کے سائڈ کے حصے پر لا کر آگے لا کر آپ ختم کر دیں، یہ آپ کے سر کا مسح پورے سر کا مسح ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ پورے ہاتھ یوں ہی پھیر دے، ایک ہی مرتبہ پھیر دے تو بھی درست ہے، پورا پھیر کے واپس لے آئے سر کا مسح تب بھی ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ علماء نے جو طریقہ بیان کیا ہے کتابوں میں لکھا ہے اس کو فالو کیا جائے۔ بہرحال یہ سر کا مسح ہو گیا۔ تیسرا فرض مع سنت ادا ہوا، اس کے اندر پھر یہ ہے کہ ہمارا چونکہ پورا ہاتھ ہمارا گیلا ہوا ہے، اب اس کے بعد ہماری یہ شہادت کی انگلی رہ گئی، تو یہ جو پورا ہے یہ ہم اپنے کانوں کے سوراخ میں گھمائیں، سوراخ جو ہے کانوں کے اس میں گھمائیں، اور ساتھ میں جو کانوں کے گوشے ہیں ہم ان میں بھی اچھی طرح سے گھماتے رہیں۔ ہمارا انگوٹھا بچ گیا، کانوں کے پیچھے سے ہم نے اس کو نیچے سے اوپر تک ہم نے گیلا کر دیا، تو اوپر سے نیچے کرتا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، بس ہم نے کانوں کے پچھلے حصے کو گیلا کرنا ہے۔ اب ہمارا جو مسح ہوا ہے یہ ہاتھ کے اگلے حصے کی پیری سے ہوا ہے، پچھلا حصہ گیلا رہتا ہے، اس سے ہم اپنی گدی پر مسح کر لیں، بہت ہو گیا، کہ بس آپ اپنی انگلیاں پھیر لیں اپنی گدی پر، یہ آپ کا مسح پورا ہو گیا۔ گلے کا مسح نہیں کیا جائے گا، یہ مکروہ ہے، علماء نے اسے سختی سے منع کیا، یہ مکروہ ہے، اور مشابہت عن الغیر، یعنی یہ گمراہوں سے فساق سے مشابہت ہے، لہذا گلے پر مسح نہیں کیا جائے گا، صرف گردن میں مسح کیا جائے گا۔ اس کے بعد پاؤں دھونے کی باری ہے۔ پاؤں دھونے میں یہ احتیاط کی جائے کہ آپ کی جو پاؤں کی انگلیاں ہیں اگر وہ بالکل بند ہیں تو آپ ان کو کھول کر وہاں پانی پہنچائیں گے، نمی پہنچائیں گے، اور اگر نارمل ہے تو آپ وہاں پر کھول کر پانی پہنچانا یہ ضروری نہیں ہوگا۔ اچھی طرح آپ اپنے پاؤں کے ٹخنے کی ہڈی سمیت تو ہڈی مکمل دھلنی چاہیے۔ اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو آپ لیں اور اپنے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی کے درمیان کے حصے میں آپ خلال کرنا شروع کریں اور انگوٹھے تک لے کے آئیں، پھر بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے آپ شروع کریں اور چھوٹی انگلی کے حصے تک لے کر جائیں، یہ آپ یوں ترتیب لے کر جائیں گے خلال کرنے، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال کرنا یہ بھی سنت ہے، خلال چاہے داڑھی کا ہو، چاہے ہاتھوں کی انگلیوں کا ہو، چاہے پاؤں کی انگلیوں کا ہو، یہ سنت ہے۔ بال اگر کسی کے بہت بڑے ہیں تو اس کے لیے پورے بالوں کا مسح کرنا ضروری ہوگا۔ اگر اس کے بال یعنی عام عادت جو بال ہوتے ہیں اگر اس سے بڑے ہوں گے، زلف کے انداز میں ہیں، تو اس کو مکمل بالوں کا مسح کرنا یہ ضروری ہوگا۔
اگر کسی نے ہاتھ میں کچھ پہنا ہوا ہے، جیسے اگر انگلی میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور وہ بہت زیادہ سخت ہے تو اس کو ہٹا کر انگلی کا وہ حصہ دھونا ضروری ہوگا، اور اگر پہنی ہوئی ہے ڈھیلی ہے، بہت زیادہ سخت نہیں ہے، تو پھر بھی آپ اس کو ہلائیں تاکہ پانی کی نمی جو ہے وہ نیچے پہنچ جائے اور وہ حصہ خشک نہ رہ جائے۔ کسی نے دھاگا باندھا ہوا ہے یا کسی نے کڑا پہنا ہوا ہے، اگر یہ چیزیں پہننی نہیں چاہیے لیکن بالفرض کسی نے پہنا ہوا ہے تو اس جگہ کو بھی آپ اچھی طرح دھوئیں گے۔ دھاگا آپ اتار دیں کیونکہ دھاگے کے نیچے مکمل پانی نہیں پہنچے گا، دھاگا خود گیلا ہو جائے گا لیکن نمی کو مکمل نیچے نہیں پہنچنے دے گا، لہٰذا اس کو ہٹا کر پھر آپ کریں۔ اسی طرح پاؤں میں کسی نے دھاگا باندھا ہوا ہے اور وہ ٹخنے کی ہڈی پر آ رہا ہے تو اس کو ہٹا کر پانی بہانا ضروری ہوگا، لازم اور ضروری ہے۔ خواتین ہیں، انہوں نے اپنے جو ہے وہ جوڑا باندھا ہوا ہے تو جوڑے کو ہٹا کر مکمل بہانا ضروری ہے۔ پانی جب مسا کریں گی سر کا تو وہاں جوڑے کو کھول کر وہاں نمی پہنچانا، تری پہنچانا یہ ضروری ہوگا، جوڑے کے اوپر مسا نہیں ہوگا۔ دوپٹہ پہنا ہوا ہے، دوپٹہ بالکل باریک ہے، جالی دار ہے، تو اس کے اوپر سے اگر گیلا ہاتھ پھیر دیا گیا اور وہ نمی نیچے سر پہ پہنچ گئی، بالوں پر پہنچ گئی تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر موٹا دوپٹہ ہے، موٹا کپڑا تو ہٹانا ضروری ہے۔ اسی طرح مردوں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ٹوپی کے اوپر سے مسا کرنا چاہتے ہیں تو جالی والا ہونا ضروری ہے۔ ٹوپی اگر جالی والی ہے، نمی نیچے صحیح طرح پہنچ جائے گی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر موٹی ٹوپی ہے، گتے والی ہے یا کوئی اور موٹا اسٹف ہے تو اس کے اوپر مسا کرنا جائز نہیں، اس سے مسا نہیں ہوگا۔ امامہ پہنا ہوا ہے اس کے اوپر سے مسا نہیں ہوگا۔ پتلی اگر ٹوپی ہے کہ نمی نیچے پہنچ جائے، پانی نیچے پہنچ سکتا ہے تو اس سے مسا ہو جائے، اس کے بغیر مسا نہیں ہوگا۔ سردی کا موسم ہے، جرابیں پہنی ہوئی ہیں، جرابوں کے اوپر مسا نہیں ہوگا۔ موزے اگر ہیں ان کے اوپر مسا ہوگا۔ اگر جرابیں پہنی ہوئی تو ان کو اتارنا ضروری ہے، یہ آپ سردی کے موسم کا مسئلہ بھی یاد رکھیں۔ مسا رفوفین جو ہوتا ہے کہ اگر موزے پہنے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر تو مسا ہو سکتا ہے اور وہ بھی مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص صورتحال ہوتی ہے، لیکن اگر کسی نے عام جرابیں پہنی ہوئی ہیں، سوتی جرابیں ہیں، تو ان کے اوپر مسا نہیں ہوگا بلکہ اتار کر پیر کو دھونا یہ ضروری ہے۔ یہ وضو کے بھی ہم نے بالکل ابتدائی اور سیدھا مسائل آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ان کو یاد رکھیے، انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ احتیاط بہت ضروری ہے، یاد رکھیے۔ جو طہارت کے مسائل آپ کے سامنے ہم نے گزارش کیے تھے، آپ کے سامنے بیان کیے تھے، ان کو بھی آپ یاد رکھیں، ان کے مطابق آپ اپنے معاملات کیجیے کہ طہارت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بظاہر وہ چھوٹی بات ہے لیکن ہمارے دین کا مدار ہے، اس کے اوپر دینی معاملات کا مدار ہے۔ وضو میں بھی اس طرح احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر و بما توفیق اللہ علیہ وسلم۔